ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ پیدا نہ کرو۔ یقیناً قرآن مجید ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، وہابی ہوں، اہل حدیث ہوں یا کوئی اور ہوں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، قرآن مجید ان سب کے لیے ہدایت ہے۔ اور قرآن مجید ہدایت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ متحد رہو، تفرقہ پیدا نہ کرو۔ قرآن مجید دلوں کو ملانے کی بات کرتا ہے، دلوں کو دلوں سے جدا کرنے کی بات قرآن مجید نے کہیں نہیں کی۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے امت واحدہ بن جاؤ۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ تفرقہ پیدا نہ کرو۔ قرآن ملانے کی بات کرتا ہے، قرآن ایک دوسرے سے لڑانے کی بات کبھی نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ پاکستان میں شیعہ سنی کے درمیان کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ عقائد کا اختلاف ہے لیکن جھگڑا کسی قسم کا نہیں ہے۔ شیعہ حیدر کرار کے مراجعین کا، شیعہ حیدر کرار کے مجتہدین کا یہ واضح فتویٰ موجود ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، اور جس طرح شیعہ حیدر کرار اہل سنت کے مقدسات کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی توہین نہیں کرتے، بالکل اسی طرح اہل سنت والجماعت شیعہ حیدر کرار کے مقدسات کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ان کی کبھی توہین نہیں کی۔ پاکستان میں جتنے بھی اہل سنت برادران ہیں، کبھی انہوں نے مجلس بند کروانے کی بات نہیں کی، کبھی انہوں نے جلوس روکنے کی بات نہیں کی، کبھی انہوں نے ماتم داری پر حملے نہیں کیے، بلکہ ہم نے تو یہ اتنا دیکھا ہے کہ مجالس میں بھی اہل سنت والجماعت شرکت کرتے ہیں، جلوسوں میں بھی شرکت کرتے ہیں، ماتم داری میں بھی شرکت کرتے ہیں، نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور سبیلوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ شیعہ سنی کا پاکستان میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے۔ یہ چند شرارتی لوگ ہیں، چند دہشت گرد لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن قائم ہو، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، اس لیے وہ دنیا کو، وہ لوگوں کو، وہ سادہ قسم کے لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو علی ولی اللہ کی جو پڑھتے ہیں نعوذ باللہ وہ دہشت گرد ہیں۔ اس لیے یہ چند دنوں پہلے جو کراچی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میٹنگ میں کسی نے یہ بکواس کی ہے کہ شیعہ جو اذان دیتے ہیں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ یہ علی ولی اللہ جو ہے یہ دہشت گردی پر مبنی ہے۔ تو اس کا جواب نہ صرف شیعہ نے ان کو دیا ہے، بلکہ شیعہ کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں نے بھی ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور یہ لوگ صرف پاکستان میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، آج تک پاکستان میں کوئی ایک ایسا کام ان لوگوں نے نہیں کیا جو دلوں کو دلوں سے ملانے والا کام ہو۔ جب بھی ان لوگوں نے کوئی کام کیا ہے وہ فتنے پر مبنی تھا یا دہشت گردی پر مبنی تھا۔ ان لوگوں نے پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تو الحمدللہ پاکستان کے نوجوان سمجھدار ہیں، پاکستان کی عوام سمجھدار ہے، وہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کی چالوں کو، ان لوگوں کی سازشوں کو بھانپ چکے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان میں سوائے دہشت گردی کے آج تک انہوں نے کوئی اور کام کیا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ جس طرح شیعہ حیدر کرار علی ولی اللہ کو اپنے مقدسات میں شمار کرتے ہیں، بلکہ ہماری تو بنیاد ہی علی ولی اللہ ہے، بالکل اسی طرح اہل سنت والجماعت کے بھی مقدسات میں سے ہے علی ولی اللہ۔ تو
میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین فی فضائل المرتضی والبطول والسبتین، یہ اہل سنت کی ایک معتبر ترین کتاب ہے۔ تو اس کتاب سے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا علی ولی اللہ صرف ہم شیعہ پڑھتے ہیں یا اہل سنت کے علماء نے بھی علی ولی اللہ کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ تو اس کتاب جو میں نے آپ کو نام بتایا ہے، عربی میں اس کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین فی فضائل المرتضی والبطول والسبتین، اردو میں اس کتاب کا ترجمہ ہے نور الثقلین، اردو میں بھی مل جاتی ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 141 پہ معراج کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں تو اس یعنی معراج سے ریلیٹڈ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے، اور اس پیج کو آپ اپنی سکرین پہ بھی ملاحظہ کریں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں، تو غور سے سنیے۔ اس موضوع کا نام جو ہے، جو صفحہ نمبر 141 پہ لکھا ہوا ہے، اس موضوع کا نام ہے جنت کے 8 اور جہنم کے 7 دروازوں کی تحریر، یعنی جنت کے 8 اور جہنم کے 7 دروازوں پہ جو تحریر لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ موضوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا معراج کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ مجھ پر جنت اور دوزخ کو پیش کیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ میرے اوپر جنت اور جہنم کو پیش کیا جائے، تو پس میں نے ساری دوزخ اور جنت کو دیکھا، جنت کی نعمات کو دیکھا اور جہنم کے عذاب کا مشاہدہ کیا۔ جب میں واپس لوٹا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے جنت کے دروازوں اور جہنم کے دروازوں پر لکھی تحریر کو پڑھا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جبرائیل، میں نے اس تحریر کو نہیں پڑھا۔ تو جبرائیل نے کہا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 4 باتیں تحریر ہیں، ان میں سے ہر کلمہ سیکھنے والے کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، کہ یہ کلمے وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ہر دروازے پہ، جنت کے ہر دروازے پہ جو 4 کلمے لکھے ہوئے ہیں، اگر انسان ان 4 کلموں کو سیکھ لے تو وہ کلمے دنیا اور جتنی چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں ان تمام سے وہ کلمے بہتر ہیں۔ اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 3 کلمے لکھے ہوئے ہیں، اگر انسان ان 3 کلمات کو سیکھ لے تو اس کے لیے اس دنیا اور اس دنیا میں تمام چیزیں جو موجود ہیں ان تمام سے وہ 3 کلمے بہتر ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے جبرائیل، تم میرے ساتھ واپس لوٹو کہ وہ تحریر میں بھی پڑھ سکوں۔ رسول خدا حضرت جبرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اے جبرائیل، میرے ساتھ تم واپس چلو، جو تحریر جنت کے دروازوں پر اور جہنم کے دروازوں پر لکھی ہوئی ہے میں وہ تحریر پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو جبرائیل میرے ساتھ واپس لوٹے، جنت کے دروازوں کو جب میں نے دیکھا تو پہلے دروازے پر لکھا ہوا تھا، رسول پاک فرما رہے ہیں کہ جب میں نے جنت کے دروازوں کو دیکھا تو پہلے دروازے پر لکھا ہوا تھا، کیا؟ غور سے سنیے، پہلے دروازے، یہ اہل سنت کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا ہے، فرائض الصمتین، اردو میں نور الثقلین، صفحہ نمبر 141 اور 142 دونوں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب ہم نے پہلے دروازے کو دیکھا تو اس پہلے دروازے پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ جنت کے پہلے دروازے پر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، جنت کے دروازے پہ لکھا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علی ولی اللہ دہشت گردی پر مبنی ہے کلمہ ہے، تو یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب جنت میں وہی جائے گا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ پڑھتا ہے، وہ جنت میں یہ پڑھتے ہوئے جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہر شے کے لیے ہیلہ ہے
اور دنیا کی زندگی میں ہیلا 4 خصلتیں ہیں۔ پہلی خصلت قناعت ہے، دوسری خصلت کینہ کو پھینکنا یعنی دل سے بغض کو نکال پھینکنا ہے، تیسری خصلت حسد کا ترک کرنا ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے انسان کو، چوتھی خصلت اہل خیر کی مجلس ہے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا۔ یہ پہلے دروازے پر 4 کلمے لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرے دروازے پر تحریر تھا، آپ دوسرے دروازے پہ غور کیجئے کیا لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ دوسرے دروازے پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، ہر شے کے لیے ہیلا ہے اور آخرت میں ہیلے کا سرور 4 خصلتوں میں ہے، 4 عادتوں میں ہے۔ پہلی عادت کون سی ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، دوسری عادت بیواؤں پر مہربانی کرنا، تیسری عادت مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، چوتھی عادت فقراء اور مساکین کو ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ دوسرے دروازے کی تحریر تھی۔ تیسرے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ہر شے کے لیے ہیلا ہے اور دنیا میں صحت کا ہیلا 4 خصلتوں میں ہے۔ پہلی خصلت گفتگو کم کرنا، دوسری خصلت کم سونا، تیسری خصلت سفر کم کرنا اور چوتھی خصلت کھانا کم کھانا۔ یہ تیسرے دروازے کی تحریر تھی۔ چوتھے دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو پھر خاموش رہے۔ 5ویں دروازے کی تحریر آپ کو بتاؤں، 5ویں دروازے پر کیا لکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 5ویں دروازے پر مکتوب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جو ذلت اور برائی اور ظلم سے محفوظ رہنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو ذلت برائی اور ظلم سے محفوظ رہنے کا ارادہ رکھتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ مضبوط رسی سے تمسک رکھے، اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے آپ کو پہلے بھی جو میرا موضوع کلام تھا وہ یہی تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ پیدا نہ کرو مسلمانوں کے درمیان۔ تو 5ویں دروازے پہ بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ذلت اور برائی اور ظلم سے محفوظ رہنے کا ارادہ رکھے اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ مضبوط رسی سے تمسک رکھے، اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کا ورد کرتا رہے۔ 6 دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جو چاہے کہ اس کی قبر کشادہ ہو جائے، کھلی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ مساجد کو صاف رکھے۔ مسجد کو صاف رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اسے چاہیے کہ وہ مساجد کو صاف رکھے۔ دوسرا، جو چاہتا ہے کہ زمین کے اندر کیڑے اسے نہ کھائیں، اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں جھاڑو لگائے۔ جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اندھیرے سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ مساجد کو منور کرے، مساجد میں اندھیرے ختم کرے۔ چوتھا، جو یہ چاہتا ہے کہ زمین کے نیچے باقی رہے، اس کا جسم گل سڑ نہ جائے، تو وہ مساجد میں چٹائیاں بچھائے۔ مساجد کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے یہاں پہ، یہ جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے۔ 7ویں دروازے پہ نہایت میں تیزی سے اور مختصر کرنے کے لیے تیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ 7ویں دروازے پر تحریر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے روشن دل کی 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے مریض کی عیادت کرے۔ جس کا دل روشن ہوتا ہے نا، وہ مریض کی عیادت کرتا ہے، تشییع جنازہ کرے، یعنی جنازہ اگر کسی کا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلے۔ تیسرا، میت کے لیے کفن خریدے۔ چوتھا، میت کا قرض ادا کرے۔ آخری اور 8ویں دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ غور سے سن لیں۔
8वें दरवाज़े पर मकतूब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि जो इन 8 दरवाज़ों से जन्नत में दाखिल होना चाहता है, जन्नत के 8 दरवाज़ों से जो दाखिल होना चाहता है, वो 4 आदतों से वाबस्ता हो जाए, 4 खसलतों से वाबस्ता हो जाए। पहली खसलत सच बोले, दूसरी खसलत सखावत करे, तीसरी खसलत हुस्न इखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आए, हुस्न इखलाक को अपनाए। चौथी आदत अल्लाह के बंदों को अज़ियत ना दे, अल्लाह के बंदों को अज़ियत देने से बचे। इसके आगे है कि जहन्नम के 7 दरवाज़ों पे क्या लिखा है। तो हमारा मकसद ये था, आपको ये 8 दरवाज़ों की तहरीर बताने का मकसद ये था कि अलीयुन वलीयुल्लाह सिर्फ़ अहले तशय्युअ नहीं पढ़ते, बल्कि अहले सुन्नत की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत के 8 दरवाज़ों पर लिखा हुआ है। अब ज़ाहिर है जो इस दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ते हैं, जन्नत में वो यही विर्द करते हुए इंशाअल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जाएंगे। अहले सुन्नत बिरादरान इस किताब का मुताला करें, इंशाअल्लाह उन पे ये हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। शिया ऐसे नहीं पढ़ते, हमारे पास ये दलील है, आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, ये जन्नत के 8 दरवाज़ों पर लिखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला दुआ है कि तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद रहने की तौफ़ीक दे और दुश्मनान दीन को, दुश्मनान इस्लाम को, दुश्मनान पाकिस्तान को निस्त व नाबूद करे। आखिर में मैं दुश्मनान अलीयुन वलीयुल्लाह के लिए, जो अलीयुन वलीयुल्लाह की दुश्मनी कर रहे हैं, जो अलीयुन वलीयुल्लाह को दहशत गर्दी कह रहे हैं, मैं उनके लिए एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। और ये शेर मेरा अपना नहीं है, बल्कि मैंने सोशल मीडिया पे एक अहले सुन्नत भाई को ये शेर पढ़ते हुए सुना, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। मैं आप तक ये शेर पहुँचाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इस शेर का सवाब जो है मेरे उस अहले सुन्नत बिरादर के लवाहिकीन जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं, इस शेर का सवाब अल्लाह तबारक व तआला उन मरहूमीन की रूह को अता फ़रमाए। तो वो शेर गौर से सुनिए। वो फरमा रहे थे कि अली पे भौंकने वालों से लाख बेहतर हैं, अली पे भौंकने वालों से लाख बेहतर हैं, अंधेरी रात में सड़कों पे भौंकने वाले। वस्सलाम।